آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افنوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جسے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ بادشاہ دقیانوس کو سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو انہوں نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائے اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسہ سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک مکمل سوتے رہے۔ اس دوران کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی بیدار نہ ہوئے۔ اس عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ بحیداروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بحیداروس نے یہ حالت دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ عز و جل، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے بادشاہ کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا اور لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، چہرے تر و تازہ، طبیعت خوش اور زندگی تر و تازگی بدستور برقرار تھی۔ ایک نے دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔